اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ یہ اصول فقہ کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اشاعت کیسے ہوئی ہے۔ شروع میں انہوں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کو اصول فقہ کے اس طرح قواعد مرتب کرنے کے لیے اصول وغیرہ تدوین کی ضرورت نہیں تھی، بس ان کے سامنے قرآن بھی واضح تھا کہ ان کی اپنی زبان کی حدیث بھی واضح تھی، تو وہ زبان سے اور اس کے اسلوب سے اور ساری چیزوں سے واقف تھے، تو وہ آسانی سے مسئلہ مستمد کر لیتے تھے، معلوم کر لیتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ کب یہ پھر ضرورت شاہی اصول فقہ کی تدوین کی، جب وہ پہلا جو زمانہ تھا یعنی صحابہ کرام کا زمانہ جو خالص عرب لوگ تھے وہ جب ختم ہو گیا، اور بعد میں ایسے لوگ آ گئے کہ جو عرب والی قوم تھی، مسلمانوں کی امت تھی، وہ دوسری قوموں کے ساتھ مختلط ہوگی، مطلب مکس ہوگی، دوسرے علاقوں میں بھی اسلام پھیلا اور عجمی اور عربی سارے مل جل گئے۔ اس وقت تک لوگوں کی جو زبان ہے وہ خالص عربی نہیں رہی اس طرح جس طرح پہلے قرآن اور حدیث والی عربی زبان تھی۔ بعد میں جو عربی زبان ہے اس میں بھی کچھ دوسرے الفاظ بھی داخل ہو گئے اور اس کا اسلوب انداز وغیرہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ عربی جو لغت ہے، زبان قرآن و حدیث والی زبان ہے، یہ پھر ایک الگ علم بن گیا کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت ہو، تو جو آج بھی لوگ جو وہ باقاعدہ ایسے علم کو سیکھتے تھے، لوگ ان سے واقفیت حاصل کرتے تھے، تو اس کے لیے پھر جو اس زمانے میں زبان کے ماہرین تھے انہوں نے لغت کے قواعد وغیرہ وضع کیے، مرتب کیے، اور اس میں پھر انہوں نے کتابیں لکھی تاکہ جو زبان ہے، اصل زبان، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، مطلب جو اصل خالص عربی تھی قرآن و حدیث والی وہ محفوظ رہے۔ تو بعد میں پھر الفاظ بدل رہے ہیں، اسلوب بدل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اصل زبان ضائع ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو زبانوں کی حفاظت ہے، اس کو مختلف جو اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں، ترمیمات ہوتی ہیں، ان سے ان کو محفوظ رکھنا اور اعراب کو ترک کرنا، اسی طرح بعض جو کلمات ہیں ان میں اصلی شکل سے ان کو تبدیل کر دینا، اور جو سننے میں جو چیزیں آسان لگتی ہیں ان پر اکتفا کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے مشکل تھیں، لیکن کتابت اور پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ مطلب یہ تو وہ اس بات کی کوشش کرتے کہ آئندہ زمانے میں جو اجمی لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں اور عرب لوگ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں میں مکس ہو رہے ہیں، تو اس سے ان کی زبان تبدیل نہ ہو اور اس زبان کے اندر وہ ترمیمات نہ کریں، اعراب کو نہ چھوڑیں اور کلمات کی شکل بھی تبدیل نہ کریں اور آسان الفاظ پر اکتفا نہ کریں۔ یہ بات اس بات کی کوشش کرنا بہت مشکل تھا کہ سب لوگوں کے اوپر وہ اس طرح پابندیاں لگائیں کہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہی ان کے لیے ممکن تھا زبان کی حفاظت کے لیے کہ وہ زبان کے اصول اور قواعد مرتب کر دیتے لکھنے کے اور پڑھنے کے، تو انہوں نے وہ اصول و قواعد مرتب کر دیے، تو اس کے مطابق وہ زبان کی جگہ محفوظ رہے گی اور عام بول چال میں استعمال میں تبدیلیاں ہوتی نہیں ہیں، اس سے اصل زبان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اصل زبان جو ہے وہ ایک علم کے طور پر الگ سے پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس زبان کی حفاظت سے ان کی جو بنیادی غرض تھی وہ قرآن اور سنت کی زبان کو محفوظ کرنا تھا جو کہ دین کی بنیاد ہے، اور جو عربی زبان ہے اصل اس کا سارا جو اعتماد ہے وہ مدار قرآن و حدیث کی عربی پر ہے، اس لیے یہ والی عربی محفوظ ہوگی تو عربی زبان کی بنیاد محفوظ ہوگی اور دین کی جو بنیاد ہے قرآن و حدیث وہ بھی محفوظ رہے گی۔ کہتے ہیں کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے اصول فقہ کو وضع کرنے میں کیا کام کیا ہے، تو پیچھے جو بات آئی تھی لغت والوں کی کہ لغت والوں نے قرآن اور حدیث کی جو زبان ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے لغت کے قواعد وضع کیے، تو صرف وہی بات کافی نہیں تھی، بلکہ جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر مزید کام کیا جس نے ان لغت والوں کے کاموں کی تکمیل کر دی، وہ بات زبان کی حفاظت والی مزید مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایسے قوانین کو وضع کیا جو قرآن و حدیث سے احکام کو مستنبط کرنے کے لیے بنیاد بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف زبان محفوظ ہونا کافی نہیں ہے، اس زبان کے اسلوب اور انداز کے مطابق قرآن سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے اور کون سی بات حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، کس طرح کا حکم اس سے نکلتا ہے،
اس کے بھی قواعد اور اصول وضع کرنے چاہیے، یہ بھی کام لازمی ہے، حتمی ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہی جو ائمہ لغت نے چیزیں کچھ وضع کی تھیں، جنہوں نے عرب کا خود مشاہدہ کیا تھا، ان قواعد کی روشنی میں مزید انہوں نے یہ احکام کے استنباط کے قواعد نکالنے شروع کر دی۔ مطلب جس طرح لغت والے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ مجازن ہے یا کنایا ہے یا صریح ہے یا حقیقت ہے، تو حقیقت معنی میں ہے، مجازی معنی میں ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں گے، تو اسی سے کر وہ مدد لے کر جو اصول فقہ ہے ان کے قوانین کو بھی بنایا گیا کہ حقیقی معنی پر جب لفظ بولا جائے تو اس سے یہ والا حکم نکلے گا، مجازی معنی پر بولا جائے تو اس سے یہ والا، صریح سے یہ والا حکم معلوم ہوگا، کنایا سے یہ معلوم ہوگا، تو اسی کی روشنی میں مزید انہوں نے احکام کے استنباط کے حوالے سے اسلوب مقرر کیے۔ تو یہ جو ائمہ مجتہدین تھے جنہوں نے احکام کے استنباط کے لیے قوانین وضع کیے، مقرر کیے، تو ان قوانین کے وضع کرنے میں انہوں نے فاستمدوا مدد حاصل کی مما قررہ، ان اصولوں سے بھی جن کو مقرر کیا تھا لغت کے ائمہ نے۔ لغت کے ائمہ نے جو زبان کے حساب سے اصول مقرر کیے ہوئے تھے، قرآن و سنت کی جو لغت ہے، زبان ہے، اور یہ لغت کے جو ائمہ تھے یہ وہ ہیں جنہوں نے عرب لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ وفہموا عنہم مناہجہم فی التعبیری، اور عرب لوگوں سے انہوں نے بالمشافہ ان کے جو تعبیر کے مختلف مناہج ہے، انداز ہے، ان کو انہوں نے سمجھا ہے۔ اس اعتبار سے جو انہوں نے لغت کی اصول وغیرہ مقرر کیے ہیں، ان اصولوں سے بھی ائمہ مجتہدین نے مدد حاصل کی ہے اپنے یہ جو احکام کے استنباط کے اصول ہیں ان کو مقرر کرنے میں۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین نے مدد حاصل کی ہے ان چیزوں سے بھی جو خود ان ائمہ نے سمجھی ہوئی تھی کہ شریعت کی روح کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو اس سمجھ سے بھی انہوں نے قوانین مقرر کرنے میں مدد حاصل کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ کو ضرورت کس طرح پیش آئی، پیچھے ساری بات بتائی ہے، اور پھر ائمہ مجتہدین نے اس کے قواعد کو وضع کیا ہے۔ سب سے پہلے کس نے اصول فقہ کے قواعد کو وضع کیا، مرتب کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے اصول سرخسی جو ہے یہ ہمارے حنفی فقہا میں سے بہت بڑی فقیہ تھے، ایک کتاب یہ مبسوط سرخسی مبسوط حنفی فقہ کی بہت بڑی کتاب، ان کی جو اصول کی کتاب ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ پیراگراف لکھا ہے، ان کا پیراگراف نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اصول فقہ کا علم ہے اس میں سب سے پہلے فیما نعلم، ہماری معلومات کے مطابق سب سے پہلے جو اس میں ہوئی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، انہوں نے اپنی ایک کتاب تھی کتاب الرائی، اس کے اندر انہوں نے استنباط کے طرق کو بیان کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے کام کو کس طرح مستمل کریں گے، تو وہی جو طریقے تھے استنباط کے وہی اصول فقہ کی ابتدائی تدوین کی، ترتیب کی۔ پھر ان کے بعد ان کے پیچھے چلے ہیں ان کے دونوں ساتھی شاگرد، طلاؤ کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے پیروی کی ہے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یعقوب بن ابراہیم کا نام ہے، امام ابو یوسف کے نام سے مشہور ہے، لیکن ابو یوسف کنیت ہے، اصل نام ان کا ہے یعقوب بن ابراہیم، اور دوسرے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ۔ یہ دو حضرات ہیں، انہوں نے مزید ان اصولوں کو آگے بڑھایا، اس میں مزید اضافہ کیا اور اس کو مزید ترتیب سے تدوین کیا۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ تھے وہ ان کے بعد تھے، وہ امام محمد رحمہ اللہ کے بھی شاگردوں میں سے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے بعد اپنی کتاب لکھی الرسالہ، امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، ابھی وہ موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے اصول فقہ کے اصول و قواعد وغیرہ مرتب کیے لکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو امام ابو منصور ماتوریدی ہیں رحمہ اللہ، علم کلام اور عقائد کے اصل میں امام تھے، تو اسی عقائد کی ترتیب بات کی، شریعت کے ماخذ کون سے ہیں، جب میں کتاب کی معاقل الشرائع، شریعت کی باتیں کہاں سے ثابت ہوں، اس کے اندر انہوں نے مزید یہ قواعد بتائے، قرآن سے شریعت کے احکام کیسے ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے، تو یہ چونکہ حنفی تھے، مطلب امام ابو میں تقلید کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حنفی اصول کے مطابق یہ باتیں لکھی ہیں اس میں۔ اور پھر امام کرخی رحمہ اللہ، امام کرخی بھی مشہور فقیہ ہیں، جو کہ حنفی تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اصول کرخی، کی کتاب مشہور عربی میں۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو بکر بن جساس
ناظر کو ابو بکر جساس بتا کہتے ہیں یہ کتاب احکام القرآن للجساس بہت مشہور ہے، آج کل بھی چھپی ہوئی ہے، ابو الجساس مشہور کتاب، اس کے اندر انہوں نے مزید ترتیبات ان قواعد کو مدون کیا مرتب کیا۔ کتاب الناس بے در پہ لوگوں نے اس کے اندر بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں اور مزید اس کو منظم اور مرتب انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حنفیہ اور شافعیہ میں سے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں وہ اصول فقہ کو وضع کرنے والے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے مؤسس ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے کیا ہے، اور شافعی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے سب سے پہلے رسالہ کتاب لکھی ہے، اصول فقہ کو مدون کیا ہے۔ شافعی علماء کی کتابیں کی اسلام میں وہ یہی کہتی ہیں کہ جو حق بات ہے وہ دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول فقہ کے قواعد کو مستنبط کیا ہے قرآن سے، حدیث سے، آثار صحابہ اور صحابہ کرام کے فتاوی سے، اسی طرح کلام عرب سے یا لغت والوں کی جو عرف ہے، زبان ہے، ان سے، ان ساری چیزوں سے ملا کر انہوں نے کہا کہ یہ کچھ اصول ہے، ضوابط ہیں جن سے ہمیں احکام کا علم حاصل ہوگا اور فقہی مسائل ان سے مستنبط ہوں گے۔ قواعد تو انہوں نے بنا لیے تھے، لیکن ان قواعد کو انہوں نے خاص نام نہیں دیا تھا کہ یہ الگ ایک علم ہے اور یہ الگ ایک اصول فقہ ہے، اس طرح نہیں تھا، اور یہ خاص ترتیب بھی نہیں دی تھی کہ یہ مطلب عام خاص مجمل وغیرہ یہ کتاب اللہ کی اقسام ہے اور یہ سنت کی اقسام ہے، یہ جماعت کی اقسام ہے، اس طرح ابواب اور ترتیب والی شکل بھی نہیں تھی۔ جو بندہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا یا امام یوسف کی کتابوں کا، تو اس کو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اس زمانے میں اصول تو موجود تھے، سری اور کنایا اور مجمل اور دلالت النص یہ باتیں ساری یہی تھیں، لیکن وہ ایک خاص ترتیب سے نہیں تھی، خاص انداز میں نہیں تھی، اور ان کا الگ سے کوئی نام نہیں تھا۔ وہ فقہی کتابوں کے اندر ہی جگہ جگہ وہ اصول نظر آتے ہیں، تو مختلف ابواب کے اندر متفرق طور پر اصول فقہ کے قواعد وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کتاب الاصل، امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الاصل، یا ایک کتاب کا نام ہے المقصود امام محمد رحمہ اللہ کی۔ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو فقہی مسائل کی کتابیں ہیں، مسائل کے اندر کسی جگہ آپ کو اصول نظر آئیں گے، وہ دلالت النص، اشارۃ النص یا عام خاص مشکل مجمل وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قواعد کو انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، لیکن ان قواعد کو الگ اصول فقہ کے نام سے مدون مرتب نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ پھر بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کو ترتیب دیا اور تدوین کی۔ الرسالہ جو ہے وہ اصول فقہ کی ایک خاص کتاب ہے، اس کے اندر الگ فقہ سے الگ کر کے انہوں نے اصول فقہ کو مرتب کیا اور اس کی ترتیب بنائی، مختلف ابواب میں اس کو تقسیم کیا، جس کو پھر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں مطلب ٹھیک ہیں کہ اصول سب سے پہلے وضع کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، ان کی تدوین اور ترتیب سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ اس بات کے تھوڑے سے خلاف ہے جو خاص محمد خضری پہ جو ماضی قریب ہے اس کے بڑے اصول فقہ کے ماہر تھے، عرب عالم تھے، انہوں نے اپنی اصول فقہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایمان عالم، ہمارے معلومات کے مطابق سب سے پہلے جس نے ان اصول اور قواعد کے اوپر متنبع کیا ہے شافعی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس بارے میں اپنا رسالہ ملا کروایا، مطلب اپنی کتاب لکھوائی الرسالہ جس کا نام ہے، جو مقدمے کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ جو انہوں نے فقہی مسائل جو لکھوائے تھے اپنی کتاب کے اندر، کتاب العلوم اس کتاب کا نام ہے جو ان کی فقہی مسائل کی کتاب ہے۔ کتاب العلوم سے پہلے انہوں نے اس کے مقدمے کے طور پر چھوٹا رسالہ املا کروایا، اس کا نام الرسالہ ہے۔ الرسالہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو اس بڑی کتاب کا مقدمہ ہے، مطلب اس میں اصول فقہ کی قواعد ہیں۔ کتاب العلوم جو ہے وہ بڑی کتاب ہے جس میں فقہی مسائل ہیں۔ پھر وہ اس میں کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اپنا رسالہ تھا، رسالہ اس کے اندر ان کا اسلوب کیا تھا اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر جو اہم موضوعات ہیں اس کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اول ما کتب بمن عالم، ہماری معلومات کے مطابق یہ پہلی کتاب تھی جو لکھی گئی ہے ان قوانین میں جو
اس بندے کے لیے لازم ہے جو قرآن سے یا حدیث سے احکام کے استعمال کا ارادہ کرے. مطلب اصول فقہ کے جو قوانین ہیں جن سے احکام مستفید ہوتے ہیں ان قوانین میں یہ پہلی کتاب ہے ہماری معلومات کے مطابق. تو الگ کتاب کہ جس میں الگ سے اصول فقہ کے اصول و قواعد ہوں مرتب ہوں، وہ سب سے پہلی کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ کی ہے. الگ سے اس کا خاص نام ہو اور الگ علم کے طور پر اس کو متون کیا جائے. لیکن قواعد موجود اس سے پہلے بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے بھی قواعد مرتب کیے ہوئے تھے، ان کو کتابوں کے اندر بیان کیا ہوا تھا. وہ قواعد انہوں نے سب سے پہلے وضع کیے تھے، مقرر کیے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے. البتہ اس کی تدوین اور تفصیل ان کے زمانے میں الگ علم کے طور پر نہیں ہوئی. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے الگ علم کے طور پر اس کی تدوین اور تفصیل کی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ علم اصول یا اصول فقہ کا جو علم ہے ان کے اندر وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی امور ہیں جس سے بحث کی جاتی ہے. اس علم سے غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ بندے کو قدرت حاصل ہو احکام کا استعمال کرنے کی. جو دلائل ہیں قرآن اور حدیث ان سے احکام کا استعمال کرنے کی بندے کی قدرت حاصل ہو جائے ان اصولوں کے ذریعے سے. اس علم کی غرض ہے، مقصد ہے. لہٰذا اب اس علم کے اندر ان امور سے بحث کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو چار امور ہیں جو اس علم کی بنیاد ہیں، اساس ہیں. لہٰذا انہوں نے اصول فقہ کے مباحث کو چار امور کے اندر تقسیم کر دیا ہے. ایک دلیل، دوسرا حکم، تیسرا طرق الاستنباط اور چوتھا مستنبط، استنباط کرنے والا. استنباط کرنے والا کون ہونا چاہیے، اس کی کیا اہلیت ہے، کیا شرائط ہیں. ہر بندہ تو استنباط نہیں کر سکتا. اور استنباط کے طریقے کون سے ہیں اور کن دلائل سے احکام استنباط کریں گے اور جو احکام مستنبط ہوں گے ان کے اوپر کون سا حکم لگے گا، یہ چیزیں اس میں بحث کی جاتی ہے. تو دلیل کی انہوں نے بتا دیا کہ کن دلائل سے احکام مستنبط ہوں گے. کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ان سے احکام کو مستنبط کریں گے، یہ دلائل ہیں. حکم کیا ہے کہ جو مستنبط کر کے آپ نے حکم لگانا ہے، وجوب کا حکم لگانا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، حظر ممنوع ہے، وجوب مستحب ہے، کراہت مکروہ ہے، اباحت جائز ہے، حسن بہتر ہے، قبح بری ہے، ادا ہے، قضا ہے، صحت مطلب صحیح ہے نماز، لیاقت صحیح ہے، والفساد لیاقت فاسد ہے وغیرہ. اس طرح کے احکام جو لگاتے ہیں یہ حکم ہے. اور استنباط کے طریقے کون سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دلائل کے احکام پر دلالت کرنے کی جو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مطلب قرآن کی آیات یا احادیث ہیں وہ کسی حکم پر کس طرح دلالت کر رہی ہیں. بعض کی دلالت واضح ہوگی، بعض کی دلالت جو ہے نا وہ خفی ہوگی، پوشیدہ ہوگی. بعض کی دلالت جو ہے نا عبارت النص سے ہوگی کہ ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے. بعض کی اشارت النص سے ہوگی کہ اشارت اس سے وہ حکم سمجھ میں آ رہا ہے. بعض کی دلالت النص سے ہوگی، بعض کی اقتضاء النص سے ہوگی. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی آپ نے پچھلی کتاب میں پڑھی ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں احکام کے استنباط کے. اور مستنبط چوتھی چیز ہے وہ مجتہد ہے. مجتہد کون ہوتا ہے، اتحاد کی کیا شرائط ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، یہ بھی اس علم کے اندر اس کی بحث کی جاتی ہے.